کچھ دیر بعد وہ سایہ مریم سے دور ہو گیا۔ مریم ابھی بھی سکتے کی حالت میں بیٹھی تھی کہ لائٹ آن ہوئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ مریم نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو دونوں ہاتھوں کی مہندی مسلی جا چکی تھی۔ پھر اس نے پاس پڑے مہندی کے تھال کو دیکھا جس میں سے مہندی اٹھائی گئی تھی۔ ہاتھ اس نے وہاں سے مہندی لے کر مریم کے ہاتھوں پر مسل دی تھی۔ اب تو ارسم کا لکھا نام بھی پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے مریم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ شہزادی کمرے میں داخل ہوئی۔ آپی، یہ کیا ہوا؟ مہندی کیسے خراب ہوئی؟ وہ حیران ہوئی۔ پتہ نہیں شہزادی، کچھ دنوں سے میرے ساتھ عجیب سی چیزیں ہو رہی ہیں۔ خوف مریم کی آنکھوں سے واضح تھا۔ کیا مطلب ہے آپی آپ کا؟ شہزادی نے پوچھا۔ شہزادی، رات کو 2 بار مجھے کسی کا سایہ دکھائی دیا۔ وہ مجھ سے اشاروں میں کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے کسی کو بتایا نہیں کہ سب پریشان ہو جائیں گے۔ ویسے بھی وہ جو بھی تھا میرے سامنے نہیں آیا تھا، مگر کیا بتائیں، مگر آج وہ میرے سامنے آیا ہے۔ ابھی تک تھوڑی دیر پہلے جہاں تم بیٹھی ہو وہ بیٹھا تھا۔ اس نے میرے ہاتھوں کو پکڑا تھا۔ اس کی سانسوں کی آواز میں سن سکتی تھی۔ دیکھو، اس نے میری مہندی کا کیا حال کر دیا۔ مریم پریشانی سے رونے لگی۔ آپی، آپ پریشان مت ہوں، اللہ سب خیر کرے گا۔ شہزادی بھی پریشان تھی مگر مریم کو حوصلہ دینا اس نے ضروری سمجھا۔ نہیں، مجھے لگتا ہے وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا ہے۔ آپی، آپ ایسا مت سوچیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اٹھیں، آپ یہ ہاتھ دھو کر آئیں۔ مریم سوچ میں گم وہیں بیٹھی رہی کہ شہزادی نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کے ہاتھ دھلائے۔ اگلے دن بارات جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آج تو ارسم وقت سے پہلے ہی تیار ہو گیا تھا۔ دورانہ بیگم ارسم کی نظر اتار رہی تھیں جب کمرے میں راحیل داخل ہوا۔ اس غریب کی بھی نظر اتار لے کوئی، تیری میری ایک ہی بات ہے، ارسم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تو ہے بھائی جان۔ راحیل ارسم کے گلے لگا۔ اچھا، اب دونوں ایک ساتھ کھڑے ہیں تو اکٹھے نظر اتارتی ہوں، دورانہ بیگم بولی۔ رکو بھائی رکو۔ کمرے میں کمال صاحب داخل ہوئے۔ وہ بھی ان دونوں کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے۔ لو بھائی، میری بھی نظر اتارو۔ دورانہ بیگم کی ہنسی چھوٹی۔ ارسم اور راحیل بھی اپنی ہنسی دبانے لگے۔ ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ کمال صاحب بھویں اچکائے انہیں دیکھنے لگے۔ کمال صاحب، اس عمر میں آپ کو کس نے نظر لگانی؟ دورانہ بیگم بامشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے بولی۔ کیوں بھائی، مجھے کوئی نظر نہیں لگا سکتا کیا؟ وہ ہے نا ماسی بشیرہ کی دھج نظیرہ، روز مجھے چھپ چھپ کر دیکھتی ہے۔ کمرے میں سب دورانہ بیگم، ارسم اور راحیل کے کہکہے گونجنے لگے تھے۔ دورانہ بیگم نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے ان کی نظر اتاری۔ باہر سے بینڈ باجوں کی آواز پر سبھی بچے بارات دیکھنے کے شوق میں جمال رانا حویلی کے باہر جمع ہو گئے۔ شہزادی بھاگتی ہوئی گیٹ پر آئی اور باراتیوں کی گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ پہلی گاڑی کے پچھلی سیٹ پر اسے راحیل دکھائی دیا۔ شہزادی نے اس کی طرف دیکھا تو راحیل کی نظر بھی اچانک گیٹ کی طرف اٹھی۔ شہزادی کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے ایک آنکھ بند کی۔ شرم کے مارے شہزادی واپس گھر کے اندر بھاگ گئی۔ آپی، بارات آ گئی، وہ اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ مریم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اف شہزادی، کیا ہو گیا ہے؟ آہستہ بولو، میرے کان پھٹ جائیں گے۔ مریم کھڑی ہوئی۔ سرخ رنگ کا لہنگا خوبصورت کڑھائی کے ساتھ سفید اسٹون سے سجایا گیا تھا۔ سلیقے سے سر پہ دوپٹہ اٹکائے سونے کے زیورات سے لدی وہ دلہن بنی ہوئی خوبصورت کی حد پار کر چکی تھی۔ آپی، آپ کو نہیں پتا میں کتنی خوش ہوں۔ وہ مریم کا ہاتھ پکڑے گھومنے لگی۔ شہزادی چھوڑو مجھے، میں نے لہنگا پہنا ہوا ہے، میں گر جاؤں گی۔ شہزادی نے اسے چھوڑا اور شیشے میں خود کو دیکھنے لگی۔ آپی، بتائیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ گول چہرہ، ہلکی سی ابری ہوئی موٹی آنکھیں، ننھی سی ناک اور گلابی چھوٹے ہونٹ۔ وہ خوبصورت تو تھی مگر مریم سے بہت کم۔
کیا بات ہے، آج کل خوشی بھی بہت نظر آ رہی ہے اور آئینہ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ مریم کو اس پر شک ہوا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ دیکھو، تمہاری زبان لڑکھڑا رہی ہے، اس کا مطلب ہے تم جھوٹ بول رہی ہو۔ چلو بتاؤ، کون ہے وہ؟ مریم مدعے پر آئی۔ آپ ہی شہزادی بتاؤ، آپ ہی وہ راحیل، اس نے کہہ کر چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپایا۔ مریم کو راحیل کا نام سن کر اچھا لگا، کیونکہ راحیل خود بھی ایک تعلیم یافتہ اچھا لڑکا تھا۔ تو یہ بات ہے۔ مریم مسکرائی۔ شہزادی نے ہاتھ چہرے سے ہٹائے، اس کے رخسار سرخ ہو رہے تھے۔ آپ ہماری مدد کریں گی نا؟ بالکل کروں گی، میری چٹکی ابھی وقت تو آنے دو۔ ہائے آپ کتنی پیاری ہو، وہ مریم کے گلے سے لگی۔ ہاں بس اتنی جذباتی مت ہو، مریم نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، میں باہر جا رہی ہوں، مہمانوں کے آس پاس، وہ کہتے ہوئے باہر بھاگ گئی۔ شہزادی گلاسوں میں ٹھنڈے جوس کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں دونوں خاندان اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ باری باری سب کو جوس دینے کے بعد اس نے راحیل کے آگے ٹرے کی۔ راحیل نے گلاس اٹھاتے ہوئے ٹرے میں ایک چھوٹی سی پرچی رکھ دی۔ شہزادی نے ادھر ادھر دیکھا اور پرچی ہاتھ میں پکڑے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ ایک خالی کمرے میں آئی اور پرچی کھول کر دیکھی۔ 5 بجے اس کمرے میں انتظار کروں گا۔ شہزادی نے دیوار پر لگے کلاک پر ٹائم دیکھا تو 4:33 ہوئے تھے۔ آدھا گھنٹہ مہمانوں میں گزارنے کے بعد وہ پچھلے گیٹ کے ساتھ والے کمرے میں داخل ہوئی۔ راحیل نے اچانک اسے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ شہزادی کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس نے شہزادی کے جھمکے کو انگلی سے چھوا۔ شہزادی نے شرم سے آنکھیں جھکائیں۔ پتہ نہیں میں کسی کو کیسا لگ رہا ہوں۔ وہ شہزادی سے اپنی تعریف سننا چاہ رہا تھا۔ بہت پیارے۔ وہ خاموش ہوئی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو۔ شہزادی نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں؟ اس کی نظروں میں خمار آنے لگا تھا۔ بہت پیارے، شہزادی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ راحیل نے اپنے ہاتھوں کا انگوٹھا شہزادی کے پنک لپسٹک سے سجے ہوئے نچلے ہونٹ پر پھیرا۔ شہزادی نے شرم سے آنکھیں بند کی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس کی سانسیں راحیل سن سکتا تھا۔ آنکھیں کھولو، وہ بولا۔ شہزادی نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں اور راحیل نے انگوٹھے کو چوم لیا۔ اس کے ہونٹ لپسٹک کی وجہ سے پنک ہو گئے تھے۔ شرم سے شہزادی کا کھڑے ہونا محال ہوا گیا۔ وہ آگے کے لیے مڑی تو راحیل نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ جلد ہی خالہ جان کو بھیجوں گا ہمارے رشتے کے لیے۔ شہزادی شرم سے مسکرائی اور ہاتھ چھڑاتی ہوئی باہر بھاگ گئی۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔ مریم اپنی رخصتی پر خوب روئی تھی اور شہزادی کی رونے کی وجہ سے ہچکیاں ہی بند نہیں ہو رہی تھیں۔ مریم کو ارسم کے ساتھ گاڑی میں بٹھایا گیا۔ سب کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ آپ کو کہانی کیسی لگ رہی ہے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بہت شکریہ۔